نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو 8واں اصول ہے وہ سماع کے بارے میں ہے. سماع کے آداب پر بات چل رہی تھی کہ جب آدمی کسی چیز کو پہلی مرتبہ سنتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ابتدا میں آیات نازل ہوتی تھیں اور جب ان کو سنتے تھے تو ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، لیکن پھر قرآن پاک کو سنتے سنتے فرماتے ہیں کہ ہم اس کے عادی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ جو پہلے والی کیفیت تھی وہ کیفیت باقی نہ رہی. تو اس پر یہ بات چل رہی ہے کہ حضرت ابو القاسم نصیر آبادی فرماتے ہیں کہ سماع کی مشغولیت غیبت سے برتر ہے، اور حضرت ابو عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سماع میں مکر و فریب کرنے سے بہتر ہے کہ 30 برس تک آدمی غیبت میں رہے. یعنی ایک تو وہ کیفیت ہے جو انسان کو حقیقتاً حاصل ہوتی ہے کہ اس چیز کا اثر ایسا طبیعت پر ہوا اس کلام کا کہ انسان اپنے آپ میں نہ رہا، اس کیفیت سے مغلوب ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ مکر اور فریب کے ذریعے سے آج کل کے زمانے میں یہی ہے. ایک تو آج کل کا سماع جو ہے وہ شرعاً درست نہیں، اس میں یہ میوزک، موسیقی، پھر اس کا پڑھنے والا، اس کا کلام سارا خلاف شریعت ہے. تو آج کل کا سماع نہیں ہے. یہ تو اس سماع کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا کلام بھی صحیح ہو، پڑھنے والا بھی صحیح ہو، اور جس میں کوئی خرافات موجود نہ ہو، موسیقی اور میوزک نہ ہو. یہ اس کلام کی بات ہے، اس سماع کی بات ہے. اب بہت سے لوگ مکر و فریب کرتے ہیں، ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی صاحب حال ہے، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے. فرماتے ہیں صوفی کامل وہ ہے جو سماع کے بعد بھی ساکت بیٹھا رہے، اس کو قوت ضبط ہوتی ہے. ایک ہے کسی کیفیت پر غالب آنا اور ایک ہے کیفیت کو اپنے اوپر غالب کرنا، دونوں میں فرق ہے. جس کے اندر ضبط کی قوت ہوگی اس چیز کو برداشت کرنے کی، پینے کی. جیسے ایک آدمی ہے، غصہ آتا ہے، غصے کو جاری کر دیتا ہے. جب غصے کو جاری کرتا ہے دوسرے پہ ظلم کر بیٹھتا ہے. اور ایک آدمی ہے اس کے اندر غصے کو ضبط کرنے کی قوت ہے. غصہ آتا ہے لیکن اس غصے کا اظہار نہیں ہوتا، اسے ضبط کر جاتا ہے. تو یہ دونوں میں صاحب کمال کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ صاحب کمال وہی ہے جو غصے کو ضبط کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ صوفی کامل وہ ہے جو سماع کے بعد بھی ساکت بیٹھا رہے، اس کو قوت ضبط ہوتی ہے اور اس کے اعضاء اور آواز اس کے قابو میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ شور شرابہ کرنے لگے، اٹھ کے ناچنے لگے، کپڑے پھاڑنے لگے اور وہ جھومنے لگے. ایسا نہیں ہوتا. اتنا ضبط ہوتا ہے کہ وہ کیفیات پر غالب آتا ہے، کیفیات کو اپنے اوپر غالب نہیں کرتا. لیکن یہ صفات بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول جو اوپر لکھا گیا ہو سکتا ہے اس کی حقیقت یہی ہو. لہٰذا ہر صوفی کو چاہیے کہ وہ اپنے پر قابو رکھنے کی کوشش کرے، اپنی کیفیات کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایک نوجوان جب
کلام سنتا تو آپے سے باہر ہو کر چیخیں مارنے لگتا۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ اگر تم برداشت نہیں کر سکتے تو یہاں سے چلے جاؤ، اتنا ضبط نہیں، اتنا تحمل نہیں، اتنی برداشت نہیں، تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اپنے پر بہت جبر کیا، لیکن ایک دن وہ بے اختیار ہو کر چیخا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ کیا تھا؟ صاحب حال تھا، اس درجے ضبط نہ کر سکا، کیونکہ جب وہ چیخنا چلانا کرتا تھا اس کی اس کیفیت کا اندر سے اظہار ہو جاتا تھا۔ اس کا جو پریشر تھا وہ ہر آدمی کے ضبط کی صلاحیت الگ ہے، کوئی ضبط کر سکتا ہے، کوئی ضبط نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی قصدن رقص کرنے لگے، یہ کلام سننے کے بعد کیفیت طاری ہو گئی، کھڑا ہو کے جھومنے لگا یا رونے لگے تو درست ہے، اس لیے کہ ایک بار مسجد میں حبشی ناچ رہے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو دیکھنے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حبشی کھیلتے تھے اور اس میں وہ کچھ پڑھتے تھے، کچھ کھیلتے تھے، تو کہا کہ ان کا جو کھیل دیکھو گی؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے دروازے کا پردہ ہٹایا اور حضرت عائشہ آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی اور آپ کی اس اوٹ سے یہاں سے وہ کھڑے ہو کر اس طریقے سے دیکھنے لگی۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، یہ بات آپ نے فرمائی، تو آپ رقص فرمانے لگے، یعنی اتنی کیفیت طاری ہوئی اس بات پر کہ آپ نے اتنی بڑی بات فرما دی کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تو رقص فرمانے لگے حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور کئی بار زمین پر پیر مارا۔ یہ عرب والوں کی عادت تھی کہ بہت خوشی کے وقت جوش میں زمین پر پیر مارتے تھے، ان کی عادت تھی۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم صورت و سیرت دونوں میں بالکل میری طرح ہو، امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تو آپ بھی رقص کرنے لگے، کیفیت طاری ہو گئی، وجد کی کیفیت ہوتی ہے۔ لہذا جو آدمی رقص کو برا سمجھتا ہے وہ غلط ہی کرتا ہے، یعنی خوشی میں رقص کے مطلب کیا ہے کہ خوشی میں کھڑے ہو کے آدمی جھومنے لگے، یہ رقص کی کیفیت کہلاتی ہے۔ اور ایک رقص وہ ہے واہیات جو گانے باجے پر ہو، جس کے اندر عورت اور مرد کا اختلاط ہو، جس میں موسیقی موجود ہو، ظاہر وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لہذا جو آدمی رقص کو برا سمجھتا ہے وہ غلط ہی کرتا ہے، لیکن زیادہ بہتات نہ ہونی چاہیے، اس کا زیادہ مشغلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا شمار بازی میں ہو جائے گا اور بازی حرام ہوتی ہے۔ اور جو آدمی معرفت کے لیے رقص کرے وہ مبارک ہے، یعنی جب کیفیت طاری ہو تو کھڑا ہو کے جھومنے لگا، یہ رقص مبارک ہے۔ کپڑوں کا عمدن پھاڑنا برا ہے، کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دم سے سب سے پہلے کپڑے پھاڑتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اور زیادہ جھومنے لگتے ہیں اور ساری محفل کے اندر ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس سے کیفیت اور ضائع ہوتی ہے۔ ہاں اگر بے خبری کے عالم میں ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی بے خودی کے عالم میں اگر کوئی کپڑے پھاڑ لے، اس کو پتہ ہی نہ چلے میں نے کیا کیا ہے، یعنی وہ اپنے ہوش میں نہ ہو، اپنے آپ میں نہ ہو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ پھر آداب سما میں جو شرائط سما ہیں اس کے لیے 3 ادب لازمی ہیں۔ پہلے وقت کا لحاظ، کھانے پینے یا نماز کے وقت یا دوسری مشغولیات کے وقت سما لا حاصل ہے، کیونکہ سما ایک ایسی چیز ہے کہ یہ فرصت کا کام ہے جس میں کسی چیز کا کسی کام کا حرج نہ ہو، نہ وہ کھانے کا ٹائم ہو، نہ وہ پینے کا ٹائم ہو، نہ وہ سونے کا ٹائم ہو۔ تو اس طرح سے جو کسی اور مشغولیت کا وقت نہ ہو، اب اس وقت اگر وہ سما کرے تو صحیح ہے، لیکن اگر نماز کے وقت میں سما کرنے لگے گا ظاہر ہے کہ ناجائز ہوگا۔ کیسے اجازت ہوگی کہ جس میں نماز قضا ہو جائے؟ اور دوسرے سما کی جگہ جائے سما وہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو کسی ظالم کا مکان ہو یا عام راستے پر یا چوراہوں پر سما باعث پریشانی و تکلیف ہوگا، یعنی کوئی آدمی سڑک کو روک کے یا کسی ایسے ظالم کے مکان پہ جس کے بارے میں مشہور ہو کہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے،
تو وہاں پر سما کرنے لگے، یا چوراہوں پر جو ہے سڑکوں کو روک لیا جائے اور وہاں پہ سما ہونے لگے، تو پھر یہ اللہ کی مخلوق کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو پریشانی دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ سامعین سما، اگر حاضرین مجلس مغرور و متکبر ہوں تو منکر سما ہوں گے یا سماع و وجد میں تکلف کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ اس خیال سے مجلس سماع میں شریک ہوں کہ صرف صوفیہ اکرام یا سماع کا مذاق اڑائیں، اس کی عزت ان کی نگاہوں میں نہ ہو، یا عورتیں محفل سماع میں شریک ہوں، تو پھر سماع جائز نہیں، سماع بہتر نہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہوں جن کے آنے کا مقصد اپنے کسی غرور اور تکبر کا اظہار ہو، یا وہ سماع کے منکر ہوں، سماع کو مانتے ہی نہ ہو، تو پھر ایسا آدمی اس محفل سے نہ خود لطف اندوز ہوگا اور نہ کسی دوسرے کو ہونے دے گا، یا اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، تو ظاہر ہے کہ جب ان کا مذاق اڑایا جائے گا تو ان کی کیفیات بھی ضائع ہوں گی، دوسروں کی توجہ جو ہے وہ منقسم ہوگی۔ یا پھر اس محفل کے اندر عورتیں اگر ہوں، اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو محفل سماع ہوتی تھی، اس محفل سماع کے آداب کے اندر یہ بات تھی کہ نہ اس میں کوئی بے ریش لڑکا ہوتا تھا اور نہ اس کے اندر کوئی عورت ہوتی تھی، کلام پڑھنے والا بھی باشرع ہوتا تھا اور کلام بھی شریعت کے مطابق پڑھا جاتا تھا۔ پھر اس محفل سماع اور پھر اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی تھی، اور وہ شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی ہماری محفل سماع میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو پہلے 3 دن فاقہ کرے، 3 دن کا فاقہ، اور 3 دن کے فاقے کے بعد پھر اس کے سامنے لذیذ کھانے رکھے جائیں، پھر اس سے پوچھا جائے کہ کھانے کی رغبت ہے یا محفل سماع کی رغبت ہے۔ جو کہے کہ نہیں اب بھی محفل سماع کی رغبت ہے، کھانے کی رغبت نہیں ہے، فرماتے تھے کہ اس کو حق ہے کہ وہ ہماری محفل میں آئے۔ یعنی جو اندر سے جس کے اندر اتنی نزہت ہو، تزکیہ ہو، صفائی ہو، وہ محفل میں بیٹھنے کا اہل ہے، ہر آدمی محفل میں بیٹھنے کا اہل نہیں۔ تو ان شرائط کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں محفل سماع ہوتی تھی۔ اب آج لوگ ان کے نام سے محفل سماع کرتے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں، دنیا بھر کی خرافات اس کے اندر ہوتی ہیں، ناچ بھی ہوتا ہے، ڈھولک بھی ہوتا ہے، باجا بھی ہوتا ہے، موسیقی بھی ہوتی ہے، اور نسبت کیا ہے کہ جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محفل سماع کرتے تھے، تو بھائی ان کی محفل سماع کا معیار تو دیکھو کیا ہے۔ اور پھر اس کے باوجود اس زمانے میں قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے تھے کہ یہ بدعت ہے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ یہ بدعت ہی ہے، اور اس کو باقاعدہ روکتے تھے۔ تو اس لیے آج کل کی جو یہ محفل سماع ہے، یہ وہ محفل سماع نہیں جو بزرگوں کو یہاں ہوتی تھی، جو اولیاء امت کے یہاں ہوتی تھی، یہ وہ محفل سماع نہیں ہے، یہ تو ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے کہ جس میں بے پردہ عورتیں شریک ہوں، جس میں بچے ہوں، جس میں موسیقی ہو، اور جس میں پھر ناچ بھی ہو۔ یعنی ایسی ایسی محفلیں ہوتی ہیں کہ جس میں مخلوط اجتماع بھی ہے اور مخلوط ناچ بھی ہے، تو ایسی محفل پہ تو اللہ کی لعنت ہوگی، رحمت تو نہیں ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے کے قائل ہیں کہ وقت، جگہ اور حاضرین اچھے ہوں اور برمحل ہوں، یعنی اس چیز کو سمجھنے والے ہوں، کوئی ایسے انجان آدمی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی کیفیات بھی ضائع ہوں۔ اور اگر وہاں عورتیں ہوں گی تو نوجوان آدمی کی خواہش بھڑکے گی، وہ بجائے کلام کی طرف متوجہ ہونے کے عورتوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ حاضرین کو انتہائی ادب کے ساتھ، یعنی اگر کوئی ایسی محفل ہو، پہلی بات تو آج کل ایسی محفلیں ہوتی نہیں، حاضرین کو انتہائی ادب کے ساتھ نگاہیں نیچی کر کے بیٹھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی اس کے آداب کے خلاف یہ بات ہے کہ یہ نہ دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس پر کیا کیفیت طاری ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ ہمتن اس کلام کی طرف متوجہ ہو کہ یہ کلام کیا ہے، پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور اس سے لطف اندوز ہو کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے، اور ایک اس کی لذت اور ایک اپنا مزہ ہے۔ پھر اس محفل میں بیٹھ کر سوائے خدا کے کسی اور طرف دھیان نہ لگایا جائے، یہ اس محفل کا ادب ہے کہ دھیان ہو، توجہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور آج کل کی جو یہ محفلیں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساری توجہ، سارا دھیان پڑھنے والے کی طرف یا بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف، اللہ کی طرف دھیان کس کا ہے؟
اور اس بات کا خیال رکھیں کہ مکاشفہ ہونے والا ہے، یعنی جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور ہر چیز سے اپنی توجہ کو منقطع کرے گا، اس کی توجہ اللہ کی طرف جب ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو منکشف فرماتے ہیں۔ تو اس چیز کی طرف دھیان رکھے، اس بات کی طرف خیال رکھے اب کچھ مکاشفہ ہونے والا ہے، یعنی کوئی چیز کھلنے والی ہے، کوئی ایسی چیز مجھے نظر آنے والی ہے جو عام حالات میں نظر نہیں آتی، لیکن اس محفل کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے ایسی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے کہ بہت سے مکاشفات اس محفل کے اندر ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس منع کرنے کے لیے پہنچے کہ بھائی اس محفل کو بند کر دو، نہ کیا کرو، تو حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام پڑھنے والے سے کہا کہ کلام پڑھو۔ کلام پڑھنا شروع کیا، قاضی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو حضرت سلطان جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر کیفیت طاری ہونے لگی۔ جب کیفیت طاری ہونے لگی تو کھڑے ہونے لگے، جب کھڑے ہونے لگے تو قاضی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر کیفیت طاری ہوئی، پھر کھڑے ہونے لگے، پھر دوبارہ ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا۔ اب اس کے بعد تیسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد جب کیفیت طاری ہوئی، اب جو کھڑے ہوئے تو قاضی صاحب بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ تو لوگوں نے سوچ سمجھا کہ اب جب قاضی صاحب بھی کھڑے ہو گئے تو اب لگتا ہے کہ قاضی صاحب بھی محفل سماع کے قائل ہو گئے۔ پھر جب وہ محفل ختم ہوئی، کلام پڑھنا بند ہوا، تو قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی صاحب آپ تو اس کو بدعت کہتے تھے اور آپ تو خود ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر آپ کلام سننے لگے، تو اس کا مطلب کہ آپ اس کے قائل ہو گئے، اب آپ کے نزدیک یہ صحیح ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، میں ان کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا۔ بات یہ تھی کہ جب پہلی مرتبہ حضرت سلطان جی کھڑے ہونے لگے تو ان کی روح کی جو پرواز تھی وہ آسمان دنیا تک تھی، وہاں تک میری رسائی تھی، میں نے پکڑ کر بٹھا دیا۔ پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو آسمانوں سے بلند ان کی پرواز تھی، وہاں تک بھی میری رسائی تھی، میں نے پکڑ کر بٹھا دیا۔ لیکن تیسری مرتبہ ان کی روح کی جو پرواز تھی وہ عرش تک تھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے عرش پر تجلیات ہیں، اس پر ایک انوار ہیں اور انوار کی بارش ہے۔ ان تجلیات کو جب میں نے دیکھا تو پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ تو میں ان کی وجہ سے کھڑا نہ ہوا، میں تو تجلیات کو دیکھ کر کھڑا ہوا، اب بھی بدعت کہتا ہوں۔ تو وہی بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اس محفل میں اس بات کا خیال رکھیں کہ مکاشفہ ہونے والا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو عام مجمع میں بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ مکاشفہ ہونے والا ہے، کوئی حقیقت کھلنے والی ہے۔ پھر اپنی مرضی سے کھڑے نہ ہو جائیں، اس طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والا ہے کیا پڑھ رہا ہے، اس طرف توجہ ہے ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کوئی کیفیت نہ طاری ہوئی، کچھ بھی نہ ہوا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اگر کسی ایک کی پگڑی یا ٹوپی گر پڑے تو سب اپنی ٹوپیاں اور یا پگڑیاں اتار دیں، یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے کہ بعض اوقات جب آدمی پر وجد طاری ہوتا ہے تو پہلے وہ بیٹھ کر جھومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ بیٹھ کر جھومتا ہے اب اس کے سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، وہ گر جائے گی۔ تو اب اس کا ادب یہ ہے کہ باقی لوگ بھی اپنی ٹوپیاں گرا دیں، پگڑیاں گرا دیں، اس کے ساتھ یکسانیت کو پیدا کریں، کیونکہ اگر اس کے ساتھ یکسانیت کو پیدا نہ کیا گیا تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کے وجد کی جو کیفیت ہے، یہ وجد کی کیفیت کہیں قبض میں نہ تبدیل ہو جائے اور اس پر کوئی برا اثر اس کا نہ مرتب ہو جائے۔ تو اس لیے سب اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اس کے اوپر کیفیت طاری ہے، اب سب اس کے ساتھ اس کیفیت کے اندر شریک ہو جائیں۔ اور اگر آدمی کھڑا ہو جائے، یعنی جو صاحب حال ہے اگر وہ کھڑا ہو جائے تو سب اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو صاحب حال ہو، جس کے اندر کوئی مکر و فریب نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو، جس کے اندر حقیقت موجود ہو، جب وہ کھڑا ہو تو اب اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کس لیے؟ کہ سب کے ساتھ ایک یکسانیت قائم ہو جائے۔ اور اگر کوئی یہ کہے
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات یہاں پہ لکھتے ہیں کہ بھئی یہ افعال تو بدعت میں داخل ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر بدعت نہ کی جائے، کہ جی اگر وہ ٹوپی اس کی گر جائے، پگڑی گر جائے تو سب ٹوپیاں گرا دیں، پگڑیاں گرا دیں، اگر وہ کھڑا ہو تو سب کھڑے ہو جائیں، تو یہ تو بدعت کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ افعال بدعت میں داخل ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بدعت نہ کی جائے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کی ایک مثال بیان کر دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تراویح میں جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن پڑھی گئی، تین مرتبہ آپ نے پڑھائی، اس کے بعد آپ تشریف نہ لائے، فرمایا کہ اپنی اپنی پڑھ لو۔ پھر صحابہ اپنی اپنی پڑھنے لگے۔ پھر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی مل کے پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی الگ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوتا تھا، تراویح پڑھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی ایسے ہی گزرا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پہلا رمضان آیا، وہ بھی ایسے ہی گزرا کہ کچھ لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، الگ الگ کھڑے ہو کر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی جب پڑھنی ہے تو ایک امام کے پیچھے پڑھو۔ اب اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بات ہوگی، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا، کوئی حجت اس کے پیچھے ضرور ہوگی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ امام بنیں، ان کو امام بنا دیا۔ اب اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اب یہ اجماع ہونا بہت بڑی بات ہے کہ آج اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو کس بات کی مخالفت کرتا ہے؟ اجماع صحابہ کی وہ مخالفت کرتا ہے۔ اور 20 رکعت تراویح باقاعدہ جماعت سے پڑھی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر کی یہ بدعت ہے، تو ٹھیک ہے بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے، قابل عمل یہ بدعت ہے۔ تو ہر بدعت ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو چھوڑ دیا جائے، بعض بدعتیں ایسی ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے، جیسے تراویح کی مثال امام غزالی نے بیان فرمائی۔ بدعت مذموم وہ ہے، وہ بدعت جو مذموم ہے وہ ہے جو خلاف شرع اسلام ہو، شریعت میں جس کے کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، شریعت کے خلاف جو بات ہو، کہ دین کے اندر کوئی ایسی نئی بات کا پیدا کرنا، اس سے پہلے وہ کام دین میں نہیں تھا، اور اسے ایک تو ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے وہ کام کرے، اور ایک ہے ثواب سمجھ کر کرے، اور جس کا دین سے تعلق بھی نہ ہو، اور اگر کوئی اس کام کو نہ کرے اس پہ نکیر بھی کرے، تو یہ بدعت مذموم بدعت ہے کہ جس کا شرع اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بدعتی اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کچھ کمی چھوڑ گئے تو میں اپنے عمل سے اس کمی کو پورا کر رہا ہوں، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ جب فرمایا کہ جب یہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حجۃ الوداع ہے، میدان عرفات ہے، اور یہ آیات نازل ہوئی کہ آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا گیا اور اتمام نعمت تم پر کر دیا گیا۔ تو وہ چیز مذموم ہے جو دین میں نئی بات کا پیدا کرنا، ثواب سمجھ کے کرنا، کسی قوم کے لوگوں کی عادات کے مطابق ان جیسا ہی بن جانا، یہ خوش اخلاقی ہے، لہذا اس قسم کی بدعت مذموم نہ ہوگی۔ بعض قوموں کے اپنے کچھ رواج ہوتے ہیں، کچھ دستور ہوتے ہیں، اگر ان کا وہ رواج کوئی خلاف شریعت اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ بعض جگہ پر ہے، ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی کھانا کھانے کے بعد اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، دعا کرو، لیکن بعض جگہ کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ تو اب یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ کوئی خلاف شریعت یہ کام نہیں ہے، بغیر اس کے دعا کر لی، ہاتھ اٹھا کر لی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بدعت جو شریعت کے اندر مذموم ہو وہ کام کرنا اور اسے دین کا کام سمجھنا، ثواب کا کام سمجھنا، یہ مذموم ہے اور وہ بدعت مذموم کہلائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کی عادت کے مطابق برتاؤ کرو، یہ سنت ہے، یعنی حسب مراتب لوگوں سے برتاؤ کرنا کہ کون کس مرتبے کا ہے، یہ آپ کی سنت ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
کہ جب کوئی آپ کے پاس تشریف آتا، حاضر ہوتا، تو کسی کے لیے آپ کھڑے ہو کر ملتے، کسی کے لیے دروازے پر پہنچ کر اسے ملتے، کسی کو اپنے سامنے بٹھاتے، کسی کو اپنے برابر بٹھاتے، کسی کے لیے اپنا رومال چادرہ بھی بچھا دیتے. یہ حسب مراتب برتاؤ ہے. اسی طرح رخصت کرتے ہوئے کسی سے بیٹھے بیٹھے مسافہ فرما لیتے، کسی سے کھڑے ہو کر رخصت فرماتے، کسی کو دروازے تک رخصت فرماتے، اور کسی کو آپ رخصت کرنے کے لیے شہر مدینہ کی حدود تک جاتے اور وہاں سے آپ رخصت فرماتے. تو حسب مراتب برتاؤ کرنا یہ ثابت ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں. ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کی عادت کے مطابق برتاؤ کرو، کہ کون کیسا ہے اس کے مزاج کی رعایت کرو، اس کی عادات کی رعایت کرو اور اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو. یعنی ہر آدمی کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جائے گا، جو جیسا ہوگا، کوئی دیہاتی ہے اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو، کوئی شہری اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو، ایک پڑھا لکھا آدمی اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو، ایک جاہل آدمی ہے اب اس کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو کرنے لگو جو اس کی عقل سے اوپر سے گزر جائے تو ظاہر ہے اس کی تو پلے کچھ نہیں پڑے گا. اس کے ساتھ ویسی ہی گفتگو کرو کہ جس حیثیت کا وہ آدمی ہے. تو حسب مراتب برتاؤ یہ سنت ہے. پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو نہ اٹھتے تھے، کیونکہ اس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے منع فرما دیا تھا. آپ جب تشریف لاتے تو صحابہ آپ کے اکرام میں کھڑے ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جب میں آیا کروں تم کھڑے نہ ہوا کرو، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. اب صحابہ تو چاہتے تھے اپنے محبوب کی تعظیم میں کھڑے ہوں، لیکن اپنی اس خواہش کو دبا لیا کرتے تھے، اپنے محبوب کی خواہش کو مقدم رکھتے تھے کہ باوجود دل میں یہ چاہت ہوتی تھی کہ ہم کھڑے ہوں لیکن نہیں کھڑے ہوتے تھے. اسی طرح صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں تو لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہماری نظر میں آپ اس بات کے زیادہ اہل ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں سجدہ کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے. ہاں اگر سجدہ ہمارے دین میں جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب یہاں سے شوہر کے مرتبے اور مقام کا پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کی اگر اجازت ہوتی، حکم ہوتا، تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. شوہر کا یہ مرتبہ اور مقام ہے. تو صحابہ چاہتے تھے اٹھنا، اکرام کرنا، تعظیم کرنا، لیکن حضور نے فرمایا کہ بھئی مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو حضور کی اس تکلیف کی وجہ سے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو بلکہ آپ کو راحت رہے، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے تھے کہ بیٹھے رہتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی تعظیم سے خوش ہو تو ضرور کرنا چاہیے. اس لیے عرب اور عجم کے اخلاق اور عادات جدا گانا ہے. یعنی ہر قوم کے اپنے کچھ رواج ہوتے ہیں، کچھ ان کی عادات ہوتی ہیں. اب عرب کے رواج کچھ اور ہیں، عجم یعنی ہم جو غیر عرب ہیں ہم عجم کہلاتے ہیں، تو عجم کے رواج کچھ اور ہیں، عرب کے رواج کچھ اور ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کی ایک یا تو ان کی برادری اور قوم کی بنیاد پر اور ان کی ایک اپنی اقدار اور ایک اپنی روایات ہوتی ہیں، اور اگر وہ چیز شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے تو وہ جائز ہے. اب کوئی اسے بدعت کہے، کچھ بھی کہے، لیکن اگر جو بات شریعت سے نہیں ٹکرا رہی تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ اس کتاب کا 8واں باب جو تھا، باب سماع، یہ آج مکمل ہوا. پھر اس کے بعد اس کتاب کا 9واں اصول ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں، اور یہ بڑا اہم ہے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا. تو پہلے خود نیکی کرنا، پھر دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا. نہی عن المنکر خود برائی سے رکنا اور دوسروں کو برائی سے روکنا. اس پر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.